دو مبینہ طور پہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں جن کو برگلا کر یہ کہہ کر بلایا جاتا ہے کہ آپ سے ویڈیو شوٹ کروانا چاہتے ہیں اور ہم ایک برانڈ پروموٹر ہیں. کیا جو ایف آئی آر کا متن ہے وہ جان بوجھ کر دانستہ طور پر ایسا رکھا گیا کہ ایف آئی آر وائرل ہو سکے؟ اس ایف آئی آر کے ساتھ جو بھونڈا مذاق کیا گیا اور جو کچھ درج کیا گیا اسے دیکھ کر انسانی سر جو ہے نا وہ شرم سے جھک جاتا ہے. اس ایف آئی آر کے مندرجات میں جو لغویات، بکواسیات، واہیات الفاظ استعمال کیے گئے وہ کسی مہذب معاشرے میں درج ہونے والے ایف آئی آر کے نہیں ہو سکتے. ایف آئی آر مدعیہ کی نہیں، ایک پورے گروہ کی ایف آئی آر ہے. یہ ایف آئی آر اگر 2 دفعہ پڑھا دی جائے مدعیہ کو اور تیسری بار کہا جائے کہ وہ بتا دے تب بھی نہیں بتا سکے. ایف آئی آر درج کرواتے وقت آپ کو ملزم کا نام پتہ ہونا، ملزم کی ولدیت پتہ ہونا، ان کی عرفیت پتہ ہونا اور اس کے بعد جس گاڑی میں ٹریول کر کے آپ جا رہے ہیں وہ بھی پتہ ہونا. تو لوگ اس پہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ پری پلانڈ تھا سارا معاملہ. آپ جان بوجھ کر سمجھداری کے ساتھ دانستہ ایک شخص سے ملنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو آپ کو عرفیت بھی پتہ ہے، آپ کو اس کا رہائشی پتہ ہے، ولدیت بھی پتہ ہے، گاڑی کا نمبر بھی یاد ہے، گاڑی کا نمبر بھی یاد ہے. سب کچھ جو ہے منصوبہ بند ایف آئی آر، منصوبہ بند واقعہ، منصوبہ بند ٹریپ، ہنی ٹریپ جو ہے وہ شخص جو اوبر کے نام پہ آیا تھا وہ ان سے حق کر رہے ہیں. وائس نوٹ جو ہیں وہ کچھ اور کہانی سناتے ہیں. تو کل کا پلان کرتے ہیں دوپہر کا اراؤنڈ اباؤٹ 12 بجے کے قریب، آلموسٹ 12 بجے دیکھ کے آپ کو بتا دیتی ہوں، یا بلکہ دیکھ لیں گے کیا سیناریو بنتا ہے، آ جاتے ہیں یا پک کر لینا، بتا دوں گی. کچھ دیر بیٹھیں گے، باتیں جاتے کریں گے. اور نا بہت اچھی لڑکی ہے، میری بہت اچھی فرینڈ بن کے کرتی کچھ بھی نہیں ہے یار، پارٹیز کرتی تھی، لائک کال کر پارٹی کر. آڈیوز ہیں، کچھ ویڈیوز ہیں، اور آڈیو تو وہ ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے یہ خاصا پرانا ان کا تعلق ہے اور کوئی انفلوئنسر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ان کے تو 1000-1200 فالوور بھی نہیں ہیں. اب جو لوگ ہیں وہ سی سی ڈی کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سی سی ڈی اس کیس کو لے اور فوری طور پر جو ہے وہ لڑکے کو ہاف فرائی والا کام ہے وہ کیا جائے. جو شخص یہ مطالبہ کر رہا ہے وہ بھی اتنا ہی مجرم ہے میری نظر میں. یہ مطالبہ نہایت اہم خانہ ہے، غیر قانونی ہے، بے ضابطہ ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پبلک کرائم سٹوریز اور میں ہوں محمد اسد سلیم. آج سے ایک ہفتہ پہلے لاہور کے تھانہ ڈیفنس ای میں ایک ایف آئی آر درج ہوتی ہے اور اس ایف آئی آر کے آنے کے بعد بہت ساری کہانیاں بھی جنم لے لیتی ہیں. یہ ایف آئی آر ویسے تو اجتماعی زیادتی کی ہوتی ہے، لیکن جب یہ خبر سوشل میڈیا پہ پھیلتی ہے تو ایف آئی آر کے متن کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھنے لگ پڑتے ہیں اور بعد میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی ہنی ٹریپ کا کیس بھی لگ رہا ہے. اب پہلے جو کہانی سامنے آتی ہے وہ کہانی تو ہوتی ہے ایف آئی آر کی کہانی، جس میں 2 سوشل میڈیا انفلوئنسر یہ الزام لگاتی ہیں کہ ہمیں برگلا کر بلایا گیا اور بلا کر ہمارے ساتھ فلاں بندے نے اجتماعی زیادتی کی. اس کے بعد جب یہ ایف آئی آر کے متن کے اوپر سوالات اٹھنے لگتے ہیں تو جو ملزمان ہیں وہ بھی میڈیا پر آنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور اپنی سائڈ کی سٹوری رکھتے ہیں. یہ ساری کہانی ہے کیا؟ اس ایف آئی آر کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ کیا یہ واقعی ہنی ٹریپ کا معاملہ ہے یا اس میں کچھ اور کہانی ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم نے دعوت دی ہے سینئر کرائم انالسٹ نعیم مصطفیٰ صاحب کو. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. نعیم صاحب، واقعے پہ آنے سے پہلے، اس واقعے کے آنے سے پہلے میں ایف آئی آر کے اوپر آپ سے بات کرنا چاہوں گا. کیا جو ایف آئی آر کا متن ہے وہ جان بوجھ کر دانستہ طور پر ایسا رکھا گیا کہ ایف آئی آر وائرل ہو سکے؟ اس پہ سن لیں، میں نے کئی فورم پہ، کئی پروگرام میں یہ کہا کہ پاکستان کی بدبختی بالعموم اور پنجاب کی بدبختی بالخصوص ایف آئی آر کا اندراج ہے. صحیح. میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں 90% سے زائد ایف آئی آر حقائق پر مبنی نہیں ہوتی، توڑ مروڑ کر واقعات لکھے جاتے ہیں، کنکارٹڈ ہوتی ہیں. اس کے مندرجات میں وہ چیزیں شامل کی جاتی ہیں جن کا حقائق سے تعلق نہیں ہوتا. صحیح. من پسند افراد کو ملزم اور کبھی مدعی اور کبھی یعنی شاہد دکھایا جاتا ہے. صحیح. جائے وقوع تبدیل کیے جاتے ہیں. پولیس کا رول نہایت بھیانک ہوتا ہے، نہایت بھیانک، جو اس ایف آئی آر کو پرخطر بناتا ہے. صحیح. ایک دوسری بات، عدالت کے ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں ایف آئی آر کی وجہ سے. پراسیکیوشن والے بیچارے حیران پریشان ششدر رہ جاتے ہیں کہ کیا کریں اس کا. ایف آئی آر کا کیس کے چالان مکمل نہیں ہوتے، تاخیری حربے استعمال ہوتے ہیں. بعض وکلا قانون دانوں کو موقع مل جاتا ہے ایف آئی آر سے کھیلنے کا. صحیح. ملزم بری ہو جاتے ہیں، باعزت بھی ہوتے ہیں، اور مدعی اور عینی شاہدین خوفزدہ رہتے ہیں ایف آئی آر کی وجہ سے. عدالتوں کے چکر بڑھ جاتے ہیں، وکلا کی فیسیں زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اخراجات میں اضافہ ہوتا ہے. یہ ساری ریزن کیا ہے؟
FIR کا غلط اندراج، ٹھیک ہے، اس میں توقف، درخواست کی تحریر، دفعات کا اندراج، عدالت میں پیش کرنے کے اوقات، پراسیکیوشن کے پاس بے اختیار، جو پراسیکیوشن ہے نا اس کو کچھ کرنے کا اختیار نہیں، صرف چلان واپس کرتا ہے، جاؤ دوبارہ ٹھیک کر کے لاؤ. صحیح، وہ دوبارہ ٹھیک کرنے والا معاملہ جو ہے نا وہ غلط ہے، تاخیری حربے میں آتا ہے. یہ ساری وجوہات ہیں بالعموم FIR کے اندراج میں. میں کہہ چکا. اب رہ گئی یہ FIR جو تھانہ ڈیفنس سی میں آج سے ٹھیک ایک ہفتے قبل جب ہم پروگرام کر رہے ہیں ایک ہفتے قبل درج ہوئی. یہ FIR درج ہوتی ہے 5 اپریل کا واقعہ ہے. FIR درج ہوتی ہے 6 تاریخ کو. ٹھیک ہے، یہ دفعہ جو اصل میں پرابلم آئی ہے نا جس کی وجہ سے کام خراب ہوا، یہ 375A بالجبر بد اخلاقی اجتماعی شکل میں اوہ، 1 سے زائد افراد، 3 ملزم، 1 مرکزی 2 اس کے ساتھی، 3 ملزم، 1 مدعیہ 4، 5ویں ایک عینی شاہد خاتون. صحیح، صرف 5 تک FIR کا سنیں مندرجات کا تعلق ہے، لیکن اس FIR کے درج کرنے میں 8 سے 10 لوگوں کی انوالومنٹ. اچھا، FIR کے درج کرنے میں، وقوع گھڑنے میں اور سارے کے سارے معاملے پہ مسلسل مداخلت پہ. اب میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں. اب اسد صاحب یہ دیکھیں کہ یہ FIR کے ساتھ گینگ ریپ ہوا ہے صحیح ہے، باقاعدہ. FIR کے اندراج میں ایک پولیس والا، ٹھیک ہے، تھانے دار، جی جی، ملازم ماتحت چھوڑ دیں اس کو، ٹھیک ہے، ایک وکیل صاحب، 2-3 اور لوگ جو اگر ملا لیے جائیں تو اب یہ آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ ہنی ٹریپ کا گینگ وار ہے. اوکے، یہ ایک ایسا گروہ بن کے سامنے آیا بادی نظر میں. ابھی تو میں جو ہم نے جی جی، حقائق اکٹھے کیے ہیں، ریسرچ کی، اس کے مطابق آپ بتا رہا ہوں. بالکل، FIR کی مندرجات کی پوری تحریر، جتنے تحریر ہیں مندرجات اس میں، اس کا بغور میں نے جائزہ لیا تو یہ FIR اگر 2 دفعہ پڑھا دی جائے مدعیہ کو صحیح ہے، اور تیسری بار کہا جائے کہ وہ بتا دے تب بھی نہیں بتا سکے گی. اوکے، FIR مدعیہ کی نہیں، ایک پورے گروہ کی FIR ہے جس نے ٹھیک ہے. کروائی ہے. یہ 2 باتیں. تیسری بات، اتنے غیر شائستہ، غیر شستہ، بد اخلاقی پہ مبنی الفاظ اور فقرے استعمال کیے گئے. FIR ایک ریکارڈ ہے جی، جس ریکارڈ کی بنا پہ پاکستان کا ایک منتخب وزیر اعظم جمہوری، پیپلز پارٹی کا بانی سربراہ بالکل. ذوالفقار علی بھٹو شہید پھانسی چڑھ گئے تھے. بالکل، یہ FIR کی حقیقت ہے اور اس کے کئی فیصلے FIR کی بنیاد پہ. پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم باب ہے FIR، صحیح، تاریخ کا ایک باب، خاص کر کرائمز کی تاریخ کا، مجرمانہ زندگی کی تاریخ کا، صحیح، انتقامی سیاست کی تاریخ کا، دشمنی کی تاریخ کا. اس FIR کے ساتھ جو بھونڈا مذاق کیا گیا جی، اور جو کچھ درج کیا گیا اسے دیکھ کر انسانی سر جو ہے نا وہ شرم سے جھک جاتا ہے. صحیح ہے، صحیح ہے، اس FIR کے مندرجات میں جو لغویات، بکواسیات، واہیات الفاظ استعمال کیے گئے وہ کسی مہذب معاشرے میں درج ہونے والے FIR کے نہیں ہو سکتے. صحیح، صحیح. اچھا سر، اب میں واقعی پہ آنا چاہوں گا، وقوع کیا تھا؟ آپ اس سے پہلے FIR سنیں. جی جی، یہ 375A تعزیرات پاکستان کی دفعہ اجتماعی بد اخلاقی، میں لفظ ریپ شیپ استعمال نہیں کرتا. یہ بد اخلاقی جو دیکھیں وہ کام کریں جو معاشرے کی بہتری میں ہے، جو ہم اپنی فیملی میں اپنی ماں، بہن، بیوی، بیگم، بچی کے ساتھ بیٹھ کے سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. جس بد اخلاقی کا تذکرہ کیا گیا اور جو الفاظ استعمال کیے گئے اس سے ہی FIR لگتی ہے کہ بدنیتی پر مبنی ہے. ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا کہ ملزم کون ہے، کہ مدعیہ کون ہے، کیا ہے، چھوڑ دیں. جس مدعیہ ماہ نور کو ٹھیک ہے،
مدعیہ ظاہر کیا گیا ہے، اچھا مدعیہ ہے نہیں، مدعیہ ظاہر کیا گیا ہے، جس کو درخواست گزار کہا گیا ہے، اسی میں اس ماہ نور کی ایک سہیلی وانیہ کا تذکرہ ہے۔ جی یہ وانیہ بیسیکلی گجرانوالے کے رہنے والی ہے، ہم، لیکن یہ جو مدعیہ ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اسامہ بلاک نشتر کالونی کی، یہ ٹھیک ہے، فیروز پور روڈ پہ، یہ وہاں کی رہائشی ہے۔ اور جو واقعہ بتایا گیا ہے وہ ڈیفنس سی کی حدود میں آتا ہے، جی جی فلیٹ ہے بالائی منزل پہ، ہم، لفٹ کے ذریعے گئے، لفٹ کے ذریعے آئے، اور اس ایف آئی آر میں جو مدعیہ بیان کی گئی وہ 5 تاریخ کا 5 اپریل ٹھیک یعنی ہے، پچھلا اتوار، یہ اتوار گزر گیا اس سے پہلے، جی جی اس اتوار کے دوپہر 1 سے 1:30 بجے کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہمارے جو گفتگو ہماری ہوئی وکیل صاحب سے، یہ ملزم فریق کا جی وکیل جی ہے، ملزم فریق کے وکیل یہ کہتے ہیں، شیخ رفاقت ایڈوکیٹ نامور قانون دان ہائی کورٹ کے، ان سے جو ہماری گفتگو ہوئی وہ تو خیر عدالت میں جا کے جی اس کو جی کریں گے، لڑیں گے کیس، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ بالکل ان وکیل صاحب نے جو دستاویزی ثبوت ہمیں دیے، ہم، ہم نے ریسرچ کی اس پہ، جی جی جو دستاویزی ثبوت دیے، ایویڈنس سرکمسٹانشل بھی بالکل میں نے خود دیکھی، اور جو شہادتیں ایسی ہیں، دستاویزی ثبوت جو ہیں وہ جو دیے، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مدعیہ جو ماہ نور ہے اس کا جو مرکزی ملزم ہے اس واقعے میں زہیب، 3 ملزم ہیں اس میں، جی جی ایک زہیب ہے، ایک حسن بٹ ہے جس کا فلیٹ ہے، جی فلیٹ کا مالک ہے، اور تیسرا منیب اف عبدالصبور ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 3 انہوں نے نامزد کیے نا ملزم، جی جی یہ 3 نامزد ہیں، ان کا ساتھی نام معلوم کوئی نہیں کہا انہوں نے۔ ٹھیک ہے، وہ وکیل صاحب نے ہمیں جو ثبوت دیے ان میں کچھ آڈیوز ہیں، کچھ ویڈیوز ہیں، اور آڈیو تو وہ ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، یہ فرینزک ہونا چاہیے اس کا، بالکل ویسے آڈیو کا کہ کیا واقعی اس کی مدعیہ ماہ نور کی آواز ہے۔ یہ صحیح وہ ماہ نور کی آواز جو ویڈیو جس کی انہوں نے آڈیو دی ہے اس میں یہ لگتا ہے اس سے کہ خاصا پرانا ان کا تعلق ہے، بالکل بہت گہرا تعلق ہے ان کا اس کے ساتھ، زہیب کے آپس ساتھ۔ میں اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنی آڈینس کے لیے وہ آڈیو سنا دیں آڈینس کو۔ وہ بالکل سنائیں، جی جی بالکل سنائیں، وہ آڈیو ساری جو ہیں ان کا فرینزک بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے، ان آڈیوز کا، کہ کیا واقعی یہ آواز ماہ نور کی ہے جو مدعیہ ہے اس کیس کی۔ اس سے یہ لگتا ہے کہ زہیب کے ان کے مراسم نئے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ کافی پرانے مراسم ہیں، تعلق ہے، دوستی ہے، اور جس طرح یہ ظاہر کیا گیا کہ جی وہ کوئی میڈیا انفلوئنسر ہے، ٹھیک ہے، یہ خاتون ماہ نور جو جی ہے، جی اس بچی نے ماہ نور نے ان سے کوئی ویڈیوز، جی کمرشل ویڈیوز جو بنوانے کے لیے وہ بلایا گیا، اس طرح کچھ ثابت نہیں ہوتا، یہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت ہے۔ اس میں وہ کہتی سنی جا رہی ہے کہ جی ہم پہلے فلاں جگہ جائیں گے، پھر فلاں جگہ جائیں گے، اگر جی ہوا تو پھر ہم کہیں صحیح ہے، اور چلے جائیں گے، سیر کریں گے۔ یہ ساری باتیں جو ہے نا، اس سے اسد یہ لگتا ہے کہ جو ایف آئی آر کے مندرجات ہیں وہ اور واقعاتی شہادتیں کنٹرڈکٹ کرتی ہیں، صحیح ہے، آپس میں ان کا ارتباط نہیں ہے، ربط نہیں بنتا، اور وہ جو کہا جا رہا ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ ٹھیک ہے، 2 باتیں۔ تیسری بات، ہمیں نہیں اس سے کوئی لینا دینا، جی، میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ اس روش کو ختم کرنا چاہیے، ہم، یہ روش غلط ہے۔ اب یہ ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے، ایف آئی آر کے درج ہونے کے بعد جو ملزم کی گفتگو سامنے آئی جی جی زہیب کی، وہ یہ بات بڑا اچھا سوال اس نے اٹھایا، اس سے گفتگو ہوئی ہماری، وہ یہ کہتا ہے کہ جناب مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ زبردستی ٹھیک ہے، میں نے یہ ان سے جو لکھا ہے 375 کی جو تعریف ہے اس کے مطابق اگر ہم نے ان سے وہ کیا تو اس میں یہ لکھا ہے بہت غیر شائستہ الفاظ جی جی کہ جی میری جو شلوار ہے وہ پھاڑ دی گئی، بٹ مارے پسٹل کے پسٹل کے۔ نشان۔ اس نے کہا کوئی خون ہوگا، کچھ مسئلہ ہوگا، کوئی ایسا کام ہوگا جو ظاہر کرتا ہوگا، شلوار پھٹی دکھائی دے رہی ہو، ویڈیو اس نے وہ ویڈیو بتائی ہیں، دی سی سی ٹی وی فوٹیجز، سی سی ٹی وی فوٹیجز دیے ہیں، لفٹ کے اندر کے سارے ویوز، باہر کے سارے، کہ اپنی مرضی سے جا رہی ہیں۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کہی کہ ہمیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اوبر منگا لی ہے، ہم جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، آرام سے بیٹھے دوستانہ ماحول جی میں، جی، کہتے بیٹھے تھے، ہمارا تعلق کہتے یہی ہے، اور کوئی انفلوئنسر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ان کے تو 1000-1200 فالوور بھی نہیں ہیں، 1600 فالوورز ہیں اور اکاؤنٹ پرائیویٹ ہے، پرائیویٹ اکاؤنٹ ہے، تو یہ میڈیا انفلوئنسر تو ثابت نہیں ہوتا۔ چلے اگر ہوں بھی، ہمیں اس سے کیا سروکار ہے، لیکن ایک بات آپ سمجھیں زہیب کے بقول، جی جی اور ان کے وکیل صاحب کے جو رفاقت شیخ صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر فوٹیج ساری سی سی ٹی وی فوٹیج نکالی ہیں، اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم نے بلایا ہے ایک
اوبر والے کو؟ اوبر والے کو. اوبر والا نیچے آیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم اوپر سے دیکھ رہے تھے کہ اوبر والے میں بیٹھ گئی ہیں, ٹھیک خود ہے. کی اپنی مرضی سے نیچے گئی ہیں, لفٹ کے ذریعے گئی ہیں آرام سے ایزی, کوئی چہرے پہ کوئی تاثرات ایسے نہیں ہیں کہ جس پہ تشدد ہوا ہو صحیح ہے. اور وہ شور و شرابہ کرتا ہو. فلیٹ ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کو جانتے ہیں. میں فلیٹ میں رہتا ہوں, مجھے پتا ہے کہ ذرا سا کھٹکا ہوتا ہے جی. کرسی گھسیٹنے کا, چارپائی گھسیٹنے کا, بیڈ کسنے کا, تو ابھی وہ آخر فلیٹ تک جاتا ہے, بالکل چوتھی منزل پانچویں منزل سے آخری فلیٹ تک جاتا ہے. تو فلیٹ سسٹم میں تو فوراً پتہ لگتا ہے, کوئی چیخو پکار ہوئی ہو, کسی نے دیکھا ہو, کوئی مسئلہ ہو. ایک تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. دوسری بات اہم یہ ہے کہ جب وہ کہتا ہے یہ زہیب کہ نیچے اتری ہیں, تو وہ شخص جو اوبر کے نام پہ آیا تھا ٹھیک ہے. وہ ان سے حق کر رہا ہے, مل رہا ہے, اچھا. پرانے شناسائی ہے. ڈرائیور تو نیا نیا آتا ہے نا, اوبر والا تو ہاں، عام وہ تو- اننون ہوتا ہے, تو وہ اس طرح جفی تو نہیں ڈالتا. وہ مل رہا ہے, ان سے حال چال پوچھ رہا ہے, اور ہم اوپر سے دیکھ رہے ہیں گفتگو ہو رہی ہے. اور بعد میں یہ پتہ لگا کہ وہ ایک وکیل صاحب ہیں. اچھا. ایک وکیل ہے, قانون دان ہوں گے, ٹھیک ہے, ان کا تعلق ہو سکتا ہے. اور وہ کہتا یہ ہے کہ اسی خاتون ماہر نور نے اپنے اکاؤنٹ سے اسی وکیل صاحب کی جو سو کالڈ, اس میں دکھائی بھی دے رہے ہیں وہ ہمیں ٹھیک ہے. بھیجی انہوں نے, وہ جو وکیل صاحب ہیں جو سو کالڈ اوبر ڈرائیور بن کے آئے تھے, وہ وکیل صاحب جو ہیں وہ کافی عرصے سے ان کو ملاقات جانتے رہی ہیں. ہے, اور اس کے ویڈیو بھی ڈالی ہوئی ہیں اس نے اپنے اکاؤنٹ سے. ٹھیک ہے. چلیں, یہ بھی ایک بات اپنی جگہ پہ ہے, تعلق ہونا کوئی بری بات نہیں بالکل. اگر ہے. لیکن ایک اہم بات ہے کہ ایف آئی آر جب درج کی گئی, اس ایف آئی آر 5 تاریخ کا واقعہ, 6 تاریخ کی درخواست, 6 تاریخ کی رات کو ایف آئی آر درج ہوتی ہے, اور پھر سب سے اہم ایویڈنس جو وہ دے رہے ہیں, ہم اس کا آپریشن کر رہے ہیں ایف آئی آر جی کا. جی. ایف آئی آر کے آپریشن میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ جب وہ نیچے اتری ہیں اور وہ سو کالڈ اوبر والے وکیل صاحب آئے ہیں, وہ آ کے رکے, اس سے پہلے ایک پولیس والا تھانے دار موجود تھا اچھا. فلیٹ کے نیچے. ٹھیک ہے. وہ پولیس والا موجود تھا, وہ بھی اسی گفتگو میں سی سی ٹی وی فوٹیج میں دکھائی دے رہا ہے کہ وہ جناب وہ گاڑی کے قریب کھڑے ہو گفتگو کر رہے ہیں, اور پولیس والا ہی ان کو بٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. اس سو کالڈ اوبر والے کے ساتھ بیٹھ کے وہ جاتے ہیں, کہیں جاتے ہیں, باہر جا کے طے کرتے ہیں. اس دن بھی 5 تاریخ کو یہ ایف آئی آر کی نہ درخواست جاتی ہے تھانہ ڈیفینس سی میں, صحیح ہے. نہ مقدمہ درج ہوتا ہے. یہ 6 تاریخ یعنی 5 سارا گزرا, 5 کی رات گزری, 6 کا دن گزرا, 6 کے دوپہر میں ایف آئی آر درج ہوتی ہے. ایف آئی آر نہیں, درخواست دی جاتی اچھا, ہے. درخواست دی جاتی ہے. اب درخواست کا میری ریسرچ کیا ہے کہ درخواست کہاں لکھی گئی. اس 24 گھنٹے جو تاخیر ہوئی, توقف, بلا توقف کا لفظ ہوتا ہے ایف آئی آر میں, لکھا ہوا ہے یہ خانہ نمبر 5 میں, 4 میں, 5 میں, بلا توقف. وہ جو مدعیہ وہاں پہنچتی ہے تھانے, اسی وقت اس کو تھانے لے جانا چاہیے تھا. اگر پولیس بھی موجود تھی, چلے اچانک آ گئے ہوں گے تو اس کو تھانے جانا چاہیے تھا. کہیں اور جاتے ہیں, وہ جگہ مجھے پتہ ہے جہاں وہ جاتے ہیں, وہاں جا کے وہ ایف آئی آر کے مندرجات پہ ڈسکس ہوتا ہے. تھانہ دار صاحب خود اس میں بتاتے ہیں کہ یہ جملے لکھیں, یہ جملے لکھیں. اب ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, ایف آئی آر جو ہے نا جہاں بلا توقف ہوتی ہے, وہاں اس میں درمیان میں کوئی گیپ نہیں چھوڑ سکتے ایف آئی آر کے اندراج میں. ٹھیک ہے. تاکہ کوئی شخص کوئی اور الفاظ نہ ڈال دے. یہ ہینڈ ریٹن میں بھی ہوتا ہے, کمپیوٹر میں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس درخواست میں 5-6 لائنیں خالی ہیں, جملہ مکمل بھی نہیں ہوا, اور اگلا ہے کا لفظ جو ہے وہ بہت دور جا کے آتا ہے. وہ اب عجیب سی صورتحال ہے کہ یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو انہوں نے یہ چھوڑ دی تحریر بیچ میں سے, اس میں جگہ مناسب نہیں لگتی, اور وہ انہوں نے چھوڑ کے اس کو جو ہے دوبارہ تحریر میں لائے ہیں. اس کی وجہ سے یہ معاملات بگڑ گئے, مشکوک ہو گئے, جس کی میں تھانے دار بھی انوالو ہے, اگر ایک وکیل صاحب بھی انوالو ہیں, بعد میں پتہ لگ جائے گا. تو میرا خیال یہ ہے کہ مقدمہ لولا لنگڑا بھی ہو گیا, مشکوک بھی ہو گیا, ایف آئی آر کنکارڈڈ ہے, یہ بھی ثابت ہو رہا ہے. اور جو واقعاتی شاتیں ہیں وہ ربط نہیں رکھتی, ملتی نہیں آپس میں. یہ سارے واقعات جو ہے نا, اس سے لگتا یہ ہے کہ اس ایف آئی آر کا بغور جائزہ لینے کے لیے میرا خیال ہے کہ لاہور کے جو ڈی آئی جی آپریشنز ہیں فیصل کامران, وہ بہت ذہین آدمی ہیں. پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جو واقعات ہیں یہ پولیس اور وکیل کی مرضی کے بغیر نہیں ہے. اگر یہ ایسا ہے اور ایک گروہ بن کے باقاعدہ ہنی ٹریپ کے ذریعے کچھ مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے, کسی کو بلیک میل کرنا چاہتا ہے, کیا ہے اس کا سارا بغور جائزہ لینا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ یہ فیصل کامران صاحب جو ڈی آئی جی ہیں نا, یہ آئی جی جو نئے نئے آئے ہیں, جی آئی جی صاحب جو پنجاب پولیس کے سربراہ عثمان انور صاحب کے بعد جو آئے, ان کو بھی میرا خیال یہ چاہیے کہ یہ تفتیش جو ہے نا, یہ لوکل پولیس سے تو فوری نکال لیں, لیکن یہ
تفتیش اس کے سارے مندرجات، تفتیش مقدمے کی، واقعات کی نہیں، صحیح، تفتیش اس تانے بانے کی ہوں، کہ یہ تانا بانا جو ایک گروہ کی شکل میں ایک ہنی ٹریپ کے لیے آیا ہے. دیکھیں ہنی ٹریپ تو صحیح. اصل میں تو اچھا، دو طرفہ منیب، یہ جو ہے زہیب نامی، زہیب، اور پھر جو جسے منیب اور عرف عبدو صبور کہا جی، گیا، جس کا حسن فلیٹ بٹ جس کو کہا، احسن بٹ کہا گیا، یہ ان سب کے تعلقات جو ہیں کیسے بنے، کہاں سے صحیح. بنے، یہ دوسروں کے لیے سبق کے لیے جو ہے نا اس سب کی تفتیش ہونی چاہیے. اور تفتیش ایک کوئی ایسی ایجنسی کرے جی، جس پہ پولیس حاوی نہ آ سکے. صحیح. اچھا، اس میں ایک سوال کیونکہ وہ لوگ کافی اٹھا رہے ہیں کہ ایف آئی آر درج کرواتے وقت آپ کو ملزم کا نام پتہ ہونا، ملزم کی ولدیت پتہ ہونا، ان کی عرفیت پتہ ہونا، اور اس کے بعد جس گاڑی میں ٹریول کر کے آپ جا رہے ہیں وہ بھی پتہ ہونا. تو لوگ تو اس پہ صاحب سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ پری پلانڈ تھا سارا نہیں، معاملہ. یہ بات یہ پلان تو لگ رہا ہے. میں بھی اس سے جی، قائل ہوں اس بات پہ ذاتی طور پہ. اتنا کرائمز رپورٹنگ کا جو تجربہ ہے اس کی بنیاد پہ میں بھی یہ سمجھتا ہوں ٹھیک ہے، کہ یہ ایک پلان منصوبہ بند ایف آئی آر، منصوبہ بند واقعہ، منصوبہ بند ٹریپ، ہنی ٹریپ جو ہے یہ سب منصوبہ بند ہے. لیکن اس میں ایک بات اصل سب بڑی اہم ہے، اس سے بھی اہم، یہ جو جتنے لوگوں نے مل کے یہ صحیح. بنایا ہے، جتنے لوگوں نے مل کے بنایا ہے، اس کی تفتیش اور تحقیق، انکوائری، اس کی انویسٹیگیشن بعد کی بات ہے. پہلے انکوائری کی جائے صحیح، کہ یہ کیا ہے. یہ تو لگتا یہ ہے کہ یہ کسی انجان کا کام نہیں ہے. صحیح، یہ جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے یہ انجانے کا، ایف آئی آر میں انجانے کا واقعہ کے مندرجات ہیں. اور یہ تو ایک پلانڈ ایفرٹ ہے کہ ولدیت، دیکھیں یہ تو آپ جان بوجھ کر سمجھداری کے ساتھ دانستہ ایک شخص سے ملنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے، جس کو آپ کو عرفیت بھی پتہ ہے، آپ کو اس ولدیت کا بھی رہائشی پتہ پتہ ہے، ولدیت بھی پتہ ہے، ہے، گاڑی آپ کا کو نمبر بھی یاد ہے. گاڑی کا نمبر بھی یاد ہے، سب کچھ جو ہے یہ اٹ از ناٹ ایز ایزی. صحیح، صحیح. یہ کوئی نہ کوئی طریقہ تھا. ہوں، آپ جانے ہوئے شخص کو اس طرح کا جب متعون کرتے ہیں، اس پہ الزام تراشی کرتے ہیں، تو آگے سے وہ اپنے ڈیفنس میں کیا استعمال کرتا ہے یہ پتہ لگے گا. ان تمام حالات کا بغور جائزہ لینا چاہیے. کل کو ایک اور ہنی ٹریپ جو اس طرح کا وہ سامنے نہ آئے، اور یہ آتا رہے گا. سوشل میڈیا، اچھا اب سوشل میڈیا انفلوئنسر، ٹھیک ہے، میڈیا ریپرزنٹیٹیو، جرنلسٹ، اینکر، ہوسٹ، گیسٹ، اس کی تعریف کی ضرورت بھی پیش آ رہی ہے ٹھیک ہے، کہ اس کی تعریف کر دی جائے. ہوں، ہر شخص جو ہے اب موبائل ہاتھ میں پکڑ کے بالکل. میڈیا انفلوئنسر تو نہیں بن سکتا، جرنلسٹ تو نہیں بن سکتا. آپ یہ دیکھیں کہ کئی ایسے ہیں جن کو تو کوئی تجربہ ہی نہیں ہے جرنلزم کا. بالکل ایسی ہے. اب وہ جو گفتگو کرتے ہیں، اچھا اب جس تھانے دار نے یہ کیا ہے اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ ہنی ٹریپ شاید جیبیں بھرنے کے لیے. صحیح ہے. اچھا، ابھی آپ نے جو ذکر کیا کہ وہ تجربہ کار نہیں ہے لوگ، اور اس پہ اس طرح کی حرکتیں لوگ کر دیتے ہیں. اس سارے واقعے کے بعد ایک اور چیز دیکھنے میں آئی کہ ایک سینوریٹا نامی اور آشو نامی شاید کوئی ٹک ٹاکرز ہیں، ان کا نام لے کے تصویریں چلائی گئیں، ان کی ویڈیوز چلائی گئیں، اور کہا یہ گیا کہ یہ وہ خواتین ہیں جو زیادتی کا شکار ہوئی ہیں، اور بعد میں ان کو وضاحت بھی پیش کرنی پڑی. یہ ستم بالائے ستم ہے. ایک تو وہ واقعہ جو 375 کا تحت ٹھیک ہے، ڈیفنس سی میں جی جی، جو زہیب پہ اور منیب پہ اور احسن بٹ پہ الزام ہے، حسن بٹ غالباً، حسن بٹ نامی ان شخص پہ الزام ہے، یہ لدا. پھر ایک وہ بیچاری جو زخمی حالت میں تھی، ان میں بھی ایک قانون دان شامل ہے، وکیل صاحب. صحیح، اچھا، وہ بھی ایک وکیل صاحب نے جو ہے نا سوشل میڈیا پہ ہائپ دے دی اس کو. تو یہ تو ایک عجیب صورتحال چل نکلی ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ نہ تھمنے والا سلسلہ ہے. صحیح ہے، صحیح، یہ تھم نہیں پا رہا. آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے جو بچیاں زخمی ہیں، پتہ نہیں بیمار ہیں کیا ہیں، جی، اور چلے میڈیا انفلوئنسر بھی ہیں ایون دین، جی جی، تو آپ ان کو وکٹم کے طور پہ پیش کر رہے ہیں. اور یہ ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ بے سروپا چیزیں جو چل رہی ہیں ان کا ہاتھ روکا جائے. میرا خیال ہے اس میں جو ادارے ہیں ہمارے NCCI سائبر کرائم والے، جی جی، سائبر کرائم والے، ان کو چاہیے کہ وہ اس پہ کوئی ہاتھ ڈالیں اور اس کو صحیح کریں. وہ NCCI تو ختم ہو گئی، آلموسٹ ڈیڈ ہو گئی. اب اس کے نئے افسر پولیس کے لگے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ ری اسٹیبلش کر رہے ہوں گے ادارے کو. ان کو چاہیے، یا FIA میں ڈاکٹر عثمان انور صاحب چلے گئے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ جو سائبر کرائم اینٹی ونگ ہے ٹھیک ہے، اس کو ایکٹیو کریں اور ان سے کہیں کہ اس طرح کے معاملات کو چیک کریں. صحیح، آپ دیکھیں نا کہ ان کے خاندان پہ کیا بیتی ہوگی بالکل. جن بچیوں کو کہہ دیا جی کہ یہ ریپ کی وکٹم ہے. ان کو ویڈیو بنانی پڑی، وضاحت دینی پڑی کہ ہمیں ہمارے خاندان والے فون کر کے پوچھ رہے ہیں، لوگ فون کر کے پوچھ رہے ہیں. تو یہ جو ہم غیر ذمہ دارانہ رویہ
ناشائستہ الفاظ، غیر شائستہ، اور سب سے بڑھ کے ایسا رویہ جو کسی کو بدنامی کے دلدل میں دھکیل دے. اچھے باشعور خاندان جو ہیں ان کی عزت رول دے. ایسے معاملات جس میں اہانت توہین کا پہلو نکلتا ہو، آپ کی جگ ہنسائی ہوتی ہو، آپ معاشرے میں ایک ناسور کے طور پر سامنے آ رہے ہیں. اچھے بڑے شریف لوگ جو ہیں بالکل وہ بیچارے بے عزتی فیل کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس سارے معاملات کو ملا کے جوڑ کے اشتراک کے ساتھ ٹھیک ہے دیکھا جائے اور ہر پہلو کا بغور جائزہ لے کے یہ جو ڈیفینس سی میں درج ہونے والا مقدمہ ہے اس کو ٹیسٹ کیس بنائیں. بالکل. اور میری اعلیٰ پولیس حکام سے آئی جی صاحب اور ڈی آئی جی فیصل کامران، ان سے عبد الکریم صاحب جو آئے ہیں نئے آئی جی پنجاب، ان سے اور پورے پولیس محکمے میں، ایون صوبائی حکومت پنجاب حکومت جو ہے، وزیر اعلیٰ محترمہ جو ہیں مریم نواز صاحبہ، ان سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کے دیکھیں وہ خواتین کے معاملات میں بڑی دلچسپی لیتی ہیں، بہت دلچسپ ہارڈ لائن لیتی ہیں، وہ اگر لحاظ نہیں کرتی. اگر کوئی بندہ ذمہ دار ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ ہوں کہ اگر یہ زہیب، منیب اور عبدالصبور اور حسن بٹ قصوروار ہیں تو ان سے کوئی رعایت نہیں برتنی چاہیے. اور لیکن اگر ہنی ٹریپ کے ذریعے کسی نے باقاعدہ ایک منصوبہ بند اٹیک کیا ہے تو ان پہ گرفت قانون کی آنی چاہیے اور ڈھیلی گرفت نہیں ہونی چاہیے. ہم کئی پروگراموں میں کہہ چکے ہیں کہ اگر ہم راستہ روکنا چاہتے ہیں کسی بھی زیادتی کا، وہ زیادتی یہ نہیں ہے کہ جی 375 کے زمرے میں آتی ہے تعزیرات پاکستان کی دفعہ میں. وہ زیادتی تو یہ زیادتی ہے کہ کسی کی عزت خراب کریں، صحیح کسی پہ بے جا الزام تراشی کریں، بالکل کسی کے خاندان کو بدنام کریں. یہ توہین آمیز رویہ جو ہے یہ بدکاری کی بدترین شکل میں سمجھتا ہوں. اس کا ہاتھ روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی فوری ایکشن کرنا چاہیے اور اس کے لیے بہترین مثال بنائی جائے رول ماڈل کے طور پہ. اسے جو اصل میں ایگزامپل کے طور پہ لیا جائے اس واقعے کو، تب معاملات درست. اب نعیم صاحب میں اس وائس نوٹ کی طرف آنا چاہوں گا جو شیئر کیے جا رہے ہیں ناظرین، کیونکہ اس سارے واقعے میں یہ کہا گیا کہ دو مبینہ طور پہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں جن کو ورگلا کر یہ کہہ کر بلایا جاتا ہے کہ ہم ایک آپ سے ویڈیو شوٹ کروانا چاہتے ہیں اور ہم ایک برانڈ پروموٹر ہیں، ہمارے پاس بہت سارے برانڈز ہیں، آپ اگر آئیں گی تو ہم آپ کو بہت سارے برانڈز دے سکتے ہیں اور آپ کو جو ہے ہم بہت سارا جو کام ہے وہ دے سکتے ہیں. اس کے بعد جب وہ خواتین جو الزام ایف آئی آر میں لگایا گیا کہ جب ان سے ملنے جاتی ہیں تو پہلے ان کو ایک نجی ریسٹورنٹ میں بلایا جاتا ہے، اس ریسٹورنٹ میں بلا کے ان سے ملاقات کی جاتی ہے اور ملاقات کرنے کے بعد ان کو کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کو اب اسٹوڈیو لے کے جائیں گے، اور اسٹوڈیو لے کے جانے کے بہانے ان کو ڈی ایچ اے فیز 8 کے ایک فلیٹ میں لیا جاتا ہے جہاں پر بعد میں یہ مبینہ طور پر جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ یہ زیادتی والا معاملہ وہ پیش آیا. لیکن اس کے برعکس جو اب کچھ وائس نوٹ سامنے آئے ہیں ایسے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے، وہ وائس نوٹس جو ہیں وہ کچھ اور کہانی سناتے ہیں، کیونکہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ورگلا کر بلایا گیا اور ہمیں ٹریپ کیا گیا بلانے کے لیے. اب وہ وائس نوٹس ہم آپ کے سامنے سنائیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی یہ وائس نوٹس ان کے ہیں. اس میں اصل سب بڑی اہم بات یہ ہے کہ ان وائس نوٹ جتنے وائس نوٹ ہیں ان کا فورینسک ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے کہ یہ آواز کس کی ہے. بالکل دیکھیں اس کے تمام میں نے کہا تمام پہلوؤں کو یکجا کر کے دیکھا جائے تب یہ کیس سالو ہوگا. بالکل. اب یہ کچھ وائس نوٹس ہیں، یہ میں اگر پلے کروں کہ پہلے میکڈونلڈ بھی چلیں گے، وہاں سے کھا پی لیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے اگر موڈ بن گیا تو پھر چلیں گے شفا بھی. ایکچولی کل بھی بہت لیٹ ہو گیا تھا، وہ اور میں باہر تھے، تو آج نا پھر اس کے بندے نے بھی اسے کہا ہے کہ آپ ٹک کے بیٹھو، اس کی بھی طبیعت نا خراب ہے کچھ، تو پھر اسی لیے وہ کہہ رہی تھی کہ آج ہم رہنے دیتے ہیں. تو کل کا پلان کرتے ہیں دوپہر کا اراؤنڈ اباؤٹ 12 بجے کے قریب، آلموسٹ 12-1 بجے لنچ کا پلان کرتے ہیں. میں پلیس دیکھ کے آپ کو بتا دیتی ہوں، میں خود ہی آ جاؤں گی یا بلکہ دیکھ لیں گے کیا سیناریو بنتا ہے، خود ہی آ جاتے ہیں یا پک کر لینا، بتا دوں گی، پلیس بھی بتا دوں گی. تو لنچ کریں گے، کچھ دیر بیٹھیں گے، باتیں جاتے کریں گے، اور نا میں نے بھی پیپرز ہیں میرے، تو پھر جا کے کچھ اسائنمنٹس پہ ایک اور کام وائس کروں نوٹس ہیں، گی. یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. میرا نمبر لیک ہوا ہے پہلے بہت دفعہ، دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ. بائی دا وے میں نے فرینڈ کو میسج کیا، وہ بتاتی ہے، جواب دیتی ہے، دین آئی ول لیٹ یو نو. ان شارٹ میری کزن ہے، میں اس کے پاس گئی تھی تو اس کے ساتھ یہ رہتی تھی، وہاں سے یہ میری فرینڈ بن گئی اور بہت اچھی لڑکی ہے، میری بہت اچھی فرینڈ بن گئی. کرتی کچھ بھی نہیں ہے یار، پارٹیز کرتی تھی، اب چھوڑی ہیں اس نے تھوڑی بہت، لائک کال گرل پارٹی گرل ایسے کچھ نہیں ہے، خود کی کرتی تھی پرائیویٹ اپنے بندے کے ساتھ بس.
وہ ابھی بھی ریلیشن شپ میں ہی ہے اسی کے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے, پارٹیز اگر ابھی بھی کرتی ہے تو بس اس کے ساتھ کرتی ہے جب وہ آتا ہے, تو جس پارٹی میں وہ ہوتا ہے بس, ورنہ نہیں کرتی. ورنہ جاب کا سوچ رہی ہے, فیملی کے ساتھ ہوتی ہے اب یہاں. یہ سر کچھ وائس نوٹس ہیں جو سامنے ہیں جس میں یہ پلاننگ کی جا رہی ہے کہ پہلے ہم ملیں گے, میں ریسٹورنٹ آپ کو بتا دوں گی, اس کے بعد ہم شیشہ پینے چلیں گے. پھر کہا جا رہا ہے کہ میں اپنی ایک دوست کو سامنے لے کے آؤں گی, ساتھ لے کے آؤں گی. وہ دوست جب میری گیدرنگ کے لڑکوں سے ملتی ہے تو اس کو بہت اچھا لگتا ہے اور وہ بھی میرے ساتھ آئے گی. اور وہ پارٹی گرل ہے لیکن اب وہ پارٹی چھوڑ چکی ہے, اب وہ صرف اپنے جو جس کے ساتھ وہ ریلیشن شپ میں ہے اس کے ساتھ پارٹی کرتی ہے. اور اب یہ آپ کے سامنے ہے. دیکھیے میں نے یہ پہلے آپ سے عرض کیا آپ کے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے کہ بھائی ہم اس طرح کی گفتگو کیوں کرتے ہیں, یہ کون سا کتھورسزم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تعلق ہونا, فرینڈشپ ہونا, میں کوئی برا نہیں سمجھ رہا اس کو, جی جی, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس فرینڈشپ میں اگر تمام حدیں عبور کر لی جائیں اور وہ حدیں پار کر کے ہم اس حد تک چلے جائیں جی, کہ وہ تعلقات دوستانہ نہیں میاں بیوی کے تعلقات پہ منتج ہوں, تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے. صحیح. ایک دوسرا کہ جی پارٹی گرل ہے کہ نہیں ہے, وہ ہماری گیدرنگ کو بڑا پسند کرتی ہے فرینڈز کی, یہ کسی مہذب معاشرے کے الفاظ ہیں, فقرے ہیں. ملزم جو زہیب ہے اس نے تو یہ الزام بھی لگایا کہ آپ میرا ڈوپ ٹیسٹ بھی کروا لیں اور یہ جو لڑکیاں ہیں ان کا ڈوپ ٹیسٹ بھی کروا لیں. اس نے تو بڑے اچھا سنگین اب قسم کے یہ الزامات ایک لگائے. بات میں آپ کو اور بتاؤں بڑی اہم, 5 تاریخ کا واقعہ سو کالڈ, 6 تاریخ کا مقدمہ درخواست, اس کا میڈیکل, اس کی رپورٹ ابھی تک نہیں آئی, ٹھیک ہے. کیا ہوا کہ نہیں ہوا. کہا جا رہا ہے, یہ کہا جا رہا ہے کہ جو میڈیکل ہے وہ 6 دن بعد یعنی کہ ہفتے والے ہفتہ دن, گزر گیا. ایک ہفتے بعد ہفتے والے دن کروایا گیا. اب آپ مجھے بتائیں یہ کیا میڈیکل آئے گا. سویب ٹیسٹ جو ہوتا ہے نا, سویب ٹیسٹ, وہ آپ کو 24 سے 36 گھنٹے میں میکسیمم جی, کروانا ضروری ہوتا ہے پراپر رزلٹ لینے کے. کئی میری ماہرین طب شرعی جو ہیں ان سے گفتگو ہوئی ہے اس پہ, انہوں نے کئی بار ہمیں یہ کہا کہ یہ جو ڈیلیڈ ایگزامن ہو رہا ہے, ڈیلیڈ, یہ رزلٹ کو بدل دیتا ہے, تبدیل کر دیتا ہے, کنکارڈ کرتا ہے. صحیح ہے. تو ہم اس طرح کے واقعات سے معاشرے میں کیا انریسٹ پیدا کریں گے, اس کا ہمیں احساس نہیں. بالکل. اچھا نعیم صاحب, جاتے جاتے کیونکہ ایک محکمہ ایسا ہے کہ جس کے اوپر سب کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں اس ٹائم, سب اس محکمے کو دیکھ رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ بار بار جو ہے وہ اس محکمے کو ٹیگ کر کے یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ فوراً انصاف چاہیے, اس معاملے کو انصاف کے طور پہ دیکھا جائے. اور یہ محکمہ وہی محکمہ ہے کہ جس نے چونگ والا واقعہ جو تھا اس کے لیے ٹیسٹ کیس ثابت ہوا تھا اور اس نے 4 ملزمان جو ہیں گینگ ریپ کیس کے وہ پار کیے تھے. سی سی ڈی کی میں بات کر رہا ہوں. اب جو لوگ ہیں وہ سی سی ڈی کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سی سی ڈی اس کیس کو لے اور فوری طور پر جو ہے وہ لڑکے کو جس طرح وہ ہاف فرائی والا کام ہے وہ کیا جائے. اب وہ لڑکا بھی ملزم بھی سامنے ہے, وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ایک دفعہ مجھے جو ہے وہ موقع تو دیا جائے کہ میں اپنے بھائی یہ بھی بدبختی ہے سوشل میڈیا کی, ڈیجیٹل میڈیا کی. اب میں ایک جملہ استعمال کرنے لگا ہوں جو کہا جا رہا ہے پاکستان سے باہر بھی, ٹھیک ہے, اور وہ ہے ڈیجیٹل ٹیررزم. وی آر جسٹ سلولی گوئنگ ٹورڈز دیٹ. ٹھیک ہے. اچھا یہیں پہ میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کیونکہ لوگ اب سی سی ڈی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ انصاف دیا جائے, یہ کیا جائے. وہیں پہ جو ملزمان کے وکیل ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب میں کراس پرچہ بھی کرواؤں گا. پہلے تو اپنے مدعی کو اپنے اس سے معاملے سے نکالوں گا, جو میرا موکل ہے اس کو میں اس معاملے سے نکالوں گا, اور اس کے بعد میں کراس پرچہ بھی کرواؤں گا ان کے اوپر ہنی ٹریپنگ کا. وہ کرائیں, ہونا چاہیے. یہ اس پہ بھی ہوا تھا, وہ جو بڑے رائٹر تھے پی ٹی وی کے, خلیل الرحمان قمر صاحب, ان کے بھی معاملہ میں ایسا ہوا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ضرورت پیش کیوں آتی ہے. ہمارے سرکاری اداروں کے لوگ جو ہیں, افسران بڑے بڑے اس میں انوالو ہوتے ہیں, اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں, قانون دان مشورے دیتے ہیں, تھانے دار معاون بن جاتے ہیں, معاونت کرتے ہیں. تو یہ سارے معاملے کو اگر آپ نے ختم کرنا ہے تو یہ بہترین کیس ہے ڈیفینس سی کا. اس کیس کو ایک مثال تمثیل بنا کے, ٹھیک ہے, اس پہ سارے آسپیکٹ اکٹھے کر کے اس کا باریک بینی سے جائزہ لیں. اب یہ مطالبہ کہ سی سی ڈی یہ کرے وہ کرے, یہ ہمارا ہی غلط ہے, پبلک کا غلط مطالبہ ہے. دیکھیں سی سی ڈی کو ایک ایسا ادارہ رہنے دیں
جو جرائم کی بےکنی کے جرائم کے خاتمے کے لیے ہے, مجرم کے خاتمے کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں اسد سلیم کسی کو مارے یا مروائے پرائیویٹ شوٹر کے ذریعے تو جرم اور ہے, اور سرکاری شوٹر کے ذریعے مروائے تو اور ہوگا. اچھا. او بھائی شوٹر تو ایک جیسا ہی ہے, وہ کسی پرائیویٹ ادارے کا شوٹر ہے, نجی حیثیت میں مارتا ہے یا دشمنداری میں مارتا ہے, بھتہ لے کے مارتا ہے, سپاری پکڑ کے مارتا ہے, یا وہ سرکاری گن سے سرکاری افسر اہلکار کسی کو مارتا ہے, تو شوٹر ہی ہے. بالکل. یہ سرکاری شوٹر پہ ہم کیوں تکیہ کرتے ہیں, ہم ان کی طرف کیوں جاتے ہیں, کیوں مطالبہ کرتے ہیں؟ یہ ہماری کم عقلی ہے. او بھائی سی سی ڈی از ناٹ فاؤنڈ فار دیٹ. ان کا کام نہیں ہے مجرم کو ختم کرنا, جرم کو ختم کرنا ہے. دیکھیں جرم کو ختم کرنا, جرم کو روکنا, جرم میں تخفیف اور چیز ہے, مجرم کو مشکیں کس کے مار دینا اور چیز ہے. فرق ہے نا. سزا اور جزا کا تعین کون کرتا ہے, کون سا ادارہ ہے؟ آئین قانون, عدالت ہے نا. اور اگر ہم ماورا عدالت کام شروع کر دیں, جو شخص یہ مطالبہ کر رہا ہے وہ بھی اتنا ہی مجرم ہے میری نظر میں. ٹھیک ہے. یہ مطالبہ نہایت اہم خانہ ہے, غیر قانونی ہے, بے ضابطہ ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ جو طریقہ کار ہے, میں نے مطالبہ کیا کہ آپ پولیس پہ آپ کو اعتماد نہیں ہے, اوکے نہیں ہے, مجھے بھی نہیں, میں بھی اعتراض کرتا ہوں, انگلی اٹھاتا ہوں, اختلاف کرتا ہوں پولیس کے رویے سے. آپ کسی ایجنسی کو اور دے دیں. ایف آئی اے میں نامور جج ہائی کورٹ کے اب بھی ہیں مسٹر جسٹس علی ضیاء باجوہ. ٹھیک ہے, میں نے بڑی دفعہ ان کی تعریف کی, میں نہیں جانتا وہ کون ہے, لیکن ان کے ایکٹس, ان کے فیصلے بتاتے ہیں کہ وہ کون ہے. انہوں نے کسٹوڈیل ڈیتھ جو تھی کسی حراست میں پولیس کی, اس پہ قانون سازی کی تھی. میرا آج مطالبہ ہے, انہوں نے حکم جاری کیا تھا ایف آئی اے کے ایک ونگ کو کہ اسے تفتیش کرائیں. میرا خیال ہے کہ یہ تفتیش اچھا جسٹس مسٹر جسٹس علی ضیاء باجوہ کے علم میں لائی جا سکتی ہے. ہائی کورٹ میں جائیں آپ اور وہاں جا کے ان سے کہیں کہ اسی کو مارک کر دیں, ایف آئی اے کا جو ونگ ہے, آپ ایف آئی اے والوں سے تفتیش کرا لیں. اس میں سائبر کرائم بھی شامل ہے, صحیح ہے, ڈیجیٹل میڈیا ہے, ان سے تفتیش کرائیں پراپرلی, اپ رائٹ, ابو بورڈ, شک و شبہ سے بالا تر, تب میرا خیال معاملات ٹھیک ہوں گے. لیکن جو یہ شخص مطالبہ کر رہا ہے وہ نہایت احمق ہے, قانون سے ناواقف ہے کہ سی سی ڈی یوں کر دے. کیوں سی سی ڈی کو غلط جگہ پہ دھکیلتے ہیں؟ ٹھیک ہے, سی سی ڈی ایک مقدس متبرک ادارہ بنایا گیا ہے, ایک ایجنسی بنی ہے انڈیپینڈنٹ, جس سے کرائم کی ریشو میں کمی آ رہی ہے. اگر تو آنے چاہیے, اس کو لانے دیں. بندے مار کے کمی نہیں لانی چاہیے. وہ جرم کو ختم کرے, مجرم کو ختم کرنے کی پالیسی اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ جرم میں تخفیف کریں, اس کے کمی کے اور بہت سے طریقے ہیں. آپ لائزان میٹنگ, کوارڈینیشن میٹنگ جو ہوتی ہے عدلیہ سے, وہ کریں, عدالتوں میں وہاں فیصلے کروائیں. اچھے قانون دان جو ہیں, وہ بار کونسل جو ہیں, بار کونسلز کو بٹھایا جائے اس ایشو پہ. کیوں نہیں آن بورڈ لیتے ان کو آپ؟ صحیح, ان سے مشورہ کریں. ایک اور اس طرح کی کالی بھیڑیں جو وکلا میں ہیں, جو جرم کی پروان چڑھانے میں مدد کرتے ہیں, تعاون کرتے ہیں, ان پہ ہاتھ ڈالا جائے. اس میں 2 وکلا کے نام آ گئے. ایک وکیل صاحب نے جو 2 بچیوں کو, بیماروں کو وکٹم ظاہر کر دیا, ان کا, اور جو اوبر کے ڈرائیور کے شکل میں وکیل صاحب آئے, ان ساروں کو قابو کیا جائے. میں سمجھتا ہوں اگر قابو کر لیں گے نا تو شاید اس طرح کی کالی بھیڑیں وہ از خود ختم ہو جائیں گی, تب اس کا نتیجہ نکل سکتا ہے. نعیم صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. ابھی تو یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ یہ واقعہ جو ہے وہ ہنی ٹریپ کا ہے یا واقعی یہ واقعہ حقیقت پر مبنی ہے, لیکن ہمارا بھی یہ مطالبہ ہے اور عوام کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ اس کو میرٹ کے اوپر اس کا فیصلہ کیا جائے, اور جو بھی قصوروار ہے اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے. اپنے ہوسٹ محمد اسد سلیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.